آپ نے بہت کلوزلی امریکن سرکار کے ساتھ بھی کام کیا اور پھر پاکستان میں بھی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی. What did you sort of witness? ہم یو ایس پاکستان ریلیشنز کو امپروو کرنے پہ ان میں بہتری کے لیے کام کرتے تھے. تو جو ٹینشن ہوتی تھی اس ریلیشن شپ میں وہ ہم دیکھتے تھے. میں بھی امیجن نہیں کر سکتا تھا 2 سال پہلے کہ چیزیں اتنے جلدی ڈرامیٹکلی امپروو ہوں گی کہ امریکی صدر جو ہے وہ روز ہر اپنی تقریر میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا پرائم منسٹر کا نام لے. اگر ہم نے سسٹینیبلٹی لے کے آنی ہے اس ریلیشن شپ میں پاکستان یو ایس کے, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے؟ ایک تو ڈیاسپورا والا جو اینگل ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہو سکتے ہیں اور دے کین ایڈوکیٹ فار بیٹر ریلیشنز ود پاکستان. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے کہ آپ امریکہ کی لیٹس سے کہ جو ٹیک کمپنیز ہیں اے آئی وغیرہ والی پاکستان میں ان کا کوئی فٹ پرنٹ ہو. ابھی دیکھیں ہم کیوں اتنے امپورٹنٹ ہوئے امریکہ کے. ایک تو ہم نے جو انڈیا کی دھلائی کی مئی 2025 میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نوٹس کیا کہ بڑی ملٹری پاور تو ہے, تو اس کو بھی لیوریج کریں امریکہ کے ساتھ. آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کی جو لابی ہے وہ یو ایس میں بہت زیادہ, اور جو ہم نے دیکھنے میں بھی ہمیں آیا, بٹ وائی پاکستان واز انیبل ٹو ڈو لائک اے پراپر لابی ورک ان یو ایس؟ وہ پاکستانیوں سے بہت پہلے سے ایک بڑی ویوز میں وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے پالیٹکس سے لے کے ٹیک ہر چیز میں وہ ان گریٹ نمبرز موجود ہے. رائٹ, وہ اصل میں کوئی اپنی حکومت کے لیے نہیں لابی کر رہے ہوتے, وہ تو اپنے بزنسز کے لیے لابی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے اپنے حکومت کی بھی وہ لابنگ they end up doing that, right? پاکستان کا چیلنج یہ ہے طلحہ کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جب وہ لو پوائنٹس آئیں تو ایک طرح سے ایڈورسیریل ریلیشن شپ رہا ہے. ابھی جو ہم نے حالات چینج دیکھے ہیں اس میں آپ کو کس کا کردار پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ لگتا ہے, اینڈ واٹ ریئلی ہیپنڈ کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ گڈ بکس میں آ گیا؟ ٹرمپ صاحب کے پاور میں آنے سے پہلے یہ پلاننگ شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, ٹھیک ہے, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے امریکہ میں, سی آئی اے, یہ ساری ان کی بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی. وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہا تھا. مئی 2025 کے بعد پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز جب سامنے آئی تو پاکستان گاٹ نوٹس ونس اگین. سنس وی لیو ان دی ایج آف جیو پالیٹکس اینڈ وار, ملٹری پاور میٹرز. اگر آپ کو میں اس پہ اپنا ایک نقطہ بتاؤں, ایک خلاصہ بتاؤں, یہ ریلیشن شپ کبھی بھی عمران, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ جگہ سے آئے ہوئے ہیں جو آج کل آئی مین ویسے تو اوبیسلی یو ایس از سارٹ آف ایپی سینٹر آف دا ورلڈ ان ٹرمز آف دا پولیٹیکل پاور اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اسپیشلی ایران, پاکستان, اسرائیل, جو حالات دنیا میں ظاہر چل رہے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیز ڈیز. پھر آپ نے یو آلسو ہیڈیڈ اے ویری امپورٹنٹ یو ایس تھنک ٹینک کا پاکستانی چیپٹر, یو ایس آئی پی کے آپ کنٹری ڈائریکٹر بھی کچھ عرصہ رہے. سو بیفور وی گو ان ٹو جیو پالیٹکس اینڈ یور ورک, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ تھنک ٹینک ورلڈ میں آپ آئے کیسے؟ شکریہ طلحہ, آپ نے مجھے اپنے شو میں, اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا. تو میں تو کافی سالوں سے فالو کر رہا ہوں اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ایک دن آپ مجھے انوائٹ کریں گے. سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ, آئی ایم ویری ہیپی. اچھا طلحہ, میں اتفاقاً جو تھنک ٹینکس کی دنیا ہے اس میں میری جو انٹری ہے نا وہ بڑی ایک حسن اتفاق تھا کہ آئی اینڈیڈ اپ ورکنگ فار یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس. میرا جو سارا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ہے. میرے جیسے لوگ آپ کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس مینیج کرتے ہوئے نظر آئیں گے, دنیا میں ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس پہ کام کرتے نظر آئیں گے, سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو فنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ایجوکیشن پہ بات کرتے. لیکن جیو پالیٹکس, فارن پالیسی, اس میں میرا کوئی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میں امریکہ میں تھا 2019 میں, وہاں پہ میں 1 سال کچھ تھوڑا بہت اکیڈیمک ریسرچ کر رہا تھا. تو مجھے اچانک سے یو ایس آئی پی میں پروگرام مینیجر کی جاب نظر آئی. میں نے اپلائی کیا, میں آیا انٹرویو ہوئے, دیٹس ہاؤ آئی جوائن. بٹ آئی اینڈیڈ اپ 3 years آفٹر آئی جوائن یو ایس آئی پی, آئی اینڈیڈ اپ being promoted as the country director of US Institute of Peace in Pakistan. So یہ ساری اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹوری. اور ایک عام بندے کو اگر آپ تھنک ٹینک کی جو دنیا ہے اس کو اگر آپ ایز اے لے مین ٹرم میں سمجھائیں کہ یہ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے دنیا میں ہو, پاکستان میں ہے, یہ کرتے کیا ہیں؟ طلحہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ عموماً ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو
حکومتی پالیسی کو انفلوئنس کیا جائے, حکومتی پالیسی کو انفارم کیا جائے بیسڈ آن پالیسی ریسرچ, بیسڈ آن ڈیولپنگ کنسنسز امانگ دی ایلیٹس. اور یہ ایک تھوڑا سا ٹو وے ریلیشن شپ ہوتا ہے ان کا گورنمنٹس کے ساتھ. اگر امریکی تھنک ٹینکس کی آپ اگر مثال لیتے ہیں جیسے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس, تو یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس انہی موضوعات پہ, انہی امور پہ تحقیق کرتا ہے, انہی امور پہ ایونٹس کراتا ہے جو کہ حکومت کے لیے, امریکی حکومت کے لیے جو ترجیح ہوتے ہیں, جو کہ امریکی حکومت کے جو ان کے قومی مفادات ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں. اور یہی بات جو پاکستان کے اندر آپ کو تھنک ٹینکس نظر آتے ہیں ان پہ بھی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی پاکستانی حکومت کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ کام. لیکن اس میں آئی تھنک یہ کیویٹ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کئی ایسے تھنک ٹینکس ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جو حکومت سے فنڈنگ نہیں لیتے, تو وہ پھر ان کے انٹرسٹ اور ہوتے ہیں. کچھ تھنک ٹینکس ہیں جو سوشل ایشوز پہ صرف کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تھنک ٹینکس جو ہے نا پوری دنیا میں وہ سارا جو ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اس سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کچھ بہت رائٹ ونگ ہوتے ہیں, جس طرح امریکہ میں جن کو کہا جاتا تھا نیو کونز, یا آج کل جو امریکہ میں جیسے ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میگا کا ٹرمپ صاحب کا جو سارا ایجنڈا تھا الیکشن میں, وہ ہیریٹیج نے بڑا انفلوئنس کیا. لیکن اب دوسرے اسپیکٹرم پہ امریکہ میں ایک تھنک ٹینک میں آپ کو مثال دوں گا, کوئنسی انسٹیٹیوٹ, جو کہ ایران وار کی جو اتنی انہوں نے تنقید کی ہے امریکی حکومت پہ, وہ کافی ایک کہہ لیں کہ لبرٹیرین لیفٹ لیننگ تھنک ٹینک ہے. تو یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے اور مونولتھ نہیں ہے تھنک ٹینکس, لیکن ان کا کام, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسی کو انفلوئنس کیا جائے, جو ڈسکورس ہے پالیسی کے اراؤنڈ فارن پالیسی اس پہ اثر انداز ہوا جائے. اور تھوڑا سا مجھے بتائیں, جب یو ایس آئی پی میں آپ تھے, ظاہر بہت ڈائیورس قسم کا آپ لوگوں کا کام تھا پاکستان میں, اور آپ نے بہت کلوزلی ظاہر ہے امریکن سرکار کے ساتھ بھی ظاہر کام کیا, اور پھر پاکستان میں بھی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی سی ایس اوز کے ساتھ بھی, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام تھا. So now when you zoom out and 6 years of your work in Pakistan, how do you see your work, or what did you sort of witnessed over the last 6 years with intersection of like یہ دو تین جو stakeholders ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے طلحہ. دیکھیں ہمارا کام, ہم ایک امریکی تھنک ٹینک میں کام کرتے تھے, لیکن میں اور میرے کولیگز ہم سب پاکستانی تھے, ہم یہیں پہ پلے بڑے تھے, یہیں پہ ہم نے زیادہ پروفیشنل لائف بھی گزاری تھی. تو ہم ظاہر ہے ہماری موٹیویشن یہ تھی کہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے. تو ہم نے, اور تھینکس ٹو یو ایس آئی پی میں جو ہمارے کولیگز بھی تھے, انہوں نے ہمیں نا ایک ایسا اسپیس دیا تھا کہ ہم ان ایشوز پہ کام کرتے تھے جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی تھے, امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی تھے, اور پاکستانی سول سوسائٹی اور عوام کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پولیس ریفارمز پہ کام کرتے تھے, وہ آپ نے قریب سے ہمارا کام دیکھا, جس میں ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہیلپ جو ہے وہ پاکستان کی پولیس سروسز کو دی جاتی تھی, اور اس میں ظاہر ہے پاکستانی ریاست بھی آن بورڈ تھی. اسی طرح ہم یو ایس پاکستان ریلیشنز کو امپروو کرنے پہ, ان میں بہتری کے لیے کام کرتے تھے. اور وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے طاقت میں آنے سے پہلے کتنی ایک بری شکل میں تھا, اور وہ ہم نے جو ہے جب ایز دا کنٹری ڈائریکٹر آف یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جو اس میں جو پرنسپل لوگز ہوتے تھے, چاہے یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان یا ہمارے جو تھاٹ لیڈر ہیں, جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہیں, ان سے میرا ظاہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. ہم بیہائنڈ دا سینس ان کے ساتھ ان ایشوز پہ مکالمہ کرتے تھے, کنورسیشنز کرتے تھے. تو جو ٹینشن ہوتی تھی اس ریلیشن شپ میں وہ ہم دیکھتے تھے. اور اگرچہ مطلب میں آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ یو ایس پاکستان ریلیشنز, اور اس میں نے بھی بڑی اپنی ایک محنت کی اس کو بہتر کرنے میں, لیکن میں بھی امیجن نہیں کر سکتا تھا 2 سال پہلے کہ چیزیں اتنے جلدی ڈرامیٹکلی امپروو ہوں گی کہ امریکی صدر جو ہے وہ روز ہر اپنی تقریر میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا, پرائم منسٹر کا نام لے. تو ہم نے جو لوز ہیں نا اس ریلیشن شپ کے پچھلے 6 سال میں, وہ ہم نے خود دیکھے ہوئے ہیں. کہ کئی دفعہ پرائیویٹلی امریکی جو ڈپلومیٹس ہوتے تھے وہ بھی گلے شکوے کرتے تھے, اور پاکستانی بھی امریکیوں کو ایک جو ہے شک کی نظر سے دیکھتے تھے. تو دونوں طرف سے گلے شکوے اور ایک سٹریس ہوتی تھی. تو ہم ظاہر ہے وہ باتیں obviously وی ہیڈ ٹو بی ویری ڈسکریٹ اباؤٹ دوز تھنگس, کیونکہ ہم
ہمیں ٹرسٹ ہی اسی وجہ سے امریکن ڈپلومیٹس، پاکستانی ڈپلومیٹس، پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ انگیج کرتے ہیں تھاٹ لیڈرز، وہ ہمیں اسی وجہ سے ٹرسٹ کرتے تھے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکریٹ رکھتے تھے اور ہم وی ور ٹرائنگ ٹو موو دا نیڈل آن یو ایس پاکستان میں. تو کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں. And how difficult was your job, not just as a head of USIP, generally ایز اے پاکستانی کہ ظاہر ہے آپ نے اس سائڈ کو بھی اتنا ہی خوش رکھنا ہے اور ظاہر ہے ملک کے مفادات ہیں، اور اس سائڈ پہ ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑے دنیا کے لیڈنگ تھنک ٹینک کو پاکستان میں ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا بھی کہ ظاہر ہے بہت اچھے حالات آ رہے ہیں، کوئی ایک ٹویٹ آ گئی تو سارا کچھ، یا کوئی ڈرون اٹیک ہو گیا یا کوئی اور ملک میں یا دنیا میں کوئی حالات ہو گئے. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ واز یور جاب اوور آل؟ طلحہ یہ تو بڑی اسٹریسفل جاب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بڑی ایک ٹائٹ روپ پہ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ میں تو اب ظاہر ہے پاکستانی ہوں، یہیں پہ زیادہ رہا ہوں، تو کئی دفعہ میں کبھی کسی پبلک ایونٹ پہ بات کر رہا ہوتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ بطور پاکستانی میں بھی حکومت پہ تنقید کر دوں یا فارن پالیسی پہ، لیکن مجھے خاموش رہنا پڑتا تھا، کیونکہ پاکستانی حکومت میری اس تنقید کو ایک پاکستانی کی طرف سے تنقید کے طور پہ نہیں دیکھے گی. وہ کہے گی کہ یہ تو امریکی ادارے میں کام کرتا ہے تو شاید یہ اس وجہ سے تنقید کر رہا ہے. تو مجھے بڑا کیئرفل رہنا پڑتا تھا. اسی طرح اگر میں امریکیوں کے ساتھ جب جا کے واشنگٹن میں بات کرتا تھا تو مجھے اپنا جو پاکستان کے سپورٹ میں بھی جو بات ہے اس کو بڑا ایک نوانس طریقے سے ایکیڈیمکلی کرنا ہوتا تھا، ورنہ امریکی کہتے تھے کہ یار دیکھیں یہ تو پاکستانی ہے، پھر تو یہ ہمارا جو ہے وہ اتحادی تو نہ ہوا کہ اگر یہ پاکستان کا کیس یہاں پہ لڑ رہا ہے. تو مطلب یہ ایک بہت دلچسپ اسپیس ہے جس کے اندر دونوں سائڈز آپ کو فلی ٹرسٹ نہیں کرتی. تو آپ پاکستانی ہوتے ہوئے بھی جب پاکستانی آفیشلز کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ امریکیوں کا نمائندہ، لیکن پھر بھی وہ ٹرسٹ تو کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. تو آپ یو آر این انسائڈر آؤٹ سائڈر ود ان پاکستانی سسٹم and even within the American system, because you're not born and raised there, and you are professionally aligned with your think tank, because obviously you're loyal to them, they you have a professional relationship with them, but even they think you as an insider outsider, because they can't help sharing some of the some of the exclusive privileged stuff with you, because they have to work with you, but they will not give you totally in. I am fine with that space. I think وہ space ایک بڑا interesting ہے، کیونکہ میرے جیسے جو لوگ بھی ہیں ہم تو ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہیں، ہم اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے لرننگ کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے وی اسٹے لوئل ٹو آر اون کنٹری، یا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی ہم لوئل رہتے ہیں. اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ابھی ہم نے ریسنٹ ٹائم پہ اگر ہم پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کی بات کریں تو بہت اتار چڑھاؤ سے یہ گزرا. اوباما کے ٹائم سے دیکھ لیں، اس سے پہلے بش کے ٹائم سے دیکھ لیں. بش ٹائم سے اگر ہم شروع کریں کہ بہت کلوز آئے، وار آن ٹیرر کے اوپر کلیبریشن اور وہ سارا. پھر اوباما ٹائم ڈرون اٹیکس بالکل بہت زیادہ ہو گئے. پھر اس کے بعد بائیڈن آئے، پھر ٹرمپ، پھر دوبارہ سے بائیڈن. اگر لائک اف یو زوم آؤٹ اور پچھلے سے آپ 2 دہائیوں کو پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کو انالائز کریں، ناؤ نوئنگ کہ ظاہر آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، پاکستان میں بہت اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ظاہر آپ کے روابط رہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دا لاسٹ 2 decades آف پاکستان یو ایس ریلیشن شپ؟ دیکھیے یہ بہت اس کے اندر بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور بہت ہی ڈرامیٹک اپس اینڈ ڈاؤنز میں نے دیکھے ایون بیفور مائی ٹائم ایٹ یو ایس آئی پی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ امریکی جو فوج ہے اس نے سلالہ میں ہمارے فوجی، اس میں پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے، اٹیک ہوا تھا. وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا ہے. کیمرون منٹر یہاں پہ امریکن ایمبیسڈر ہوتے تھے، اور ان کی ایک ٹاک ہوئی تھی ISSI میں اس سلالہ اٹیک کے بعد، اور میں وہاں پہ گیا تھا. اور میں نے دیکھا کتنی زیادہ ایک ٹینشن تھی، کیونکہ پاکستانی بہت سیکھ پاتے ہیں امریکیوں پہ کہ بھائی ہم آپ کو یہاں پہ نیٹو کو سارا راستہ ہم فراہم کر رہے ہیں، آپ یہاں سے ہم نے آپ کو سارا اپنا جو ہے وہ لینڈ روٹ دیا ہوا ہے، ہم آپ کو وار اینڈ ٹیرر میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے فوجیوں پہ آ کے جو ہے ان کو شہید کرتے ہیں. تو اس تعلق میں بہت زیادہ ایک ٹینشن رہی ہے، بہت زیادہ ڈسٹرسٹ رہا ہے.
اور 20 سال کے اندر بہت تھوڑا ایسا ٹائم رہا ہے کہ جب یہ ریلیشن شپ ایک اس کے اندر ایک گرم جوشی وارمتھ رہی ہے. یعنی جب وار اینڈ ٹیرر کے جب شروع کے دن تھے، جب اس وقت کے ہمارے صدر اور ڈکٹیٹر مشرف اور بش کے درمیان ایک بونہمی ڈیولپ ہوئی کہ ہم تو بش ان کو کہتے تھے یہ میرے بڈی ہیں، اور اس وقت پاکستان ظاہر امریکہ کے لیے بہت انڈسپینسبل تھا. وار اینڈ ٹیرر ہو نہیں سکتی اگر القاعدہ کے لوگوں کو وہ پکڑ نہ سکتے، تو بڑی گرم جوشی تھی. لیکن آپ اگر دیکھیں گے 2007-8 سے ٹینشن شروع ہو گئی تھی، جب امریکی زیادہ یہاں پہ آنا شروع ہوئے، انہیں ایکسیس ملی، انہیں انٹیلیجنس گیدرنگ زیادہ یہاں پہ شروع کر دی، تو پھر پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دم سے پھر ایکسیس ڈینائی بھی کرتی ہے کہ ظاہر ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اپنے جو قومی راز ہیں وہ پاکستان نے امریکیوں سے ان کو چھپانا بھی ہے، رائٹ. تو اس میں پھر جو ہے نا، اور ظاہر ہے پھر جب اتنا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، کولیبریشن ہوتی ہے کئی ایشوز پہ، پھر ٹینشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. تو تعلقات پھر بیچ میں سے خراب ہونا شروع ہوئے. پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ وہ الزام لگاتے تھے کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. افغانستان میں جو امریکی فوجی مار رہے ہیں وہ اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ آپ نے طالبان شورا کو کوئٹہ میں پناہ دی ہوئی ہے. آپ طالبان جو آئی ڈیز یوز کرتے ہیں جس سے امریکی مرتے ہیں، جس سے افغان فورسز مرتے ہیں، وہ آئی ڈیز آپ کے ہاں سے. اس طرح امریکی الزام لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی پاکستانی حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں یہاں پہ وار اینڈ ٹیرر میں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، پورا ہمارا فاٹا جل رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی، اور آپ ہمیں الزام دے رہے ہیں. تو بڑی ٹینشن رہی ہے. لیکن میں اس میں اگر آپ کو میں اس پہ اپنا ایک نقطہ بتاؤں، ایک خلاصہ بتاؤں، یہ ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹیڈی اور اسٹیبل نہیں ہو سکتا. آج کل جو لوگ ہمارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا آپ فیوچر کی بھی بات کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل. کیونکہ دیکھیں مستقبل جو ہے نا، مستقبل میں اور حال میں کسی حد تک پاتھ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو ویریبلز، جو فیکٹرز اس کو انڈر پن کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، وہ امریکہ کے اندر ڈفرینٹ لابیز ہیں جس میں کوئی اتنی پرو پاکستان لابی تو کبھی بھی نہیں رہی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امریکہ کے انٹرسٹ جلدی چینج ہوتے رہتے ہیں اس خطے کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، انہوں نے پوری دنیا کو دیکھنا ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ ریلیشن شپ مستقبل میں اسٹیبل رہے گا. لیکن ابھی جب تک ٹرمپ صاحب ہیں تو اس ریلیشن شپ کے اندر گرم جوشی بھی رہے گی، اور امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم انٹرسٹ بھی ہیں اس خطے میں، آپ کو پتہ ہے منرلز میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے. اور پاکستان اب ایک نہ صرف یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے، وہاں پہ بھی ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے رول میں پاکستان دیکھا جا رہا ہے. تو امریکہ کا ابھی فار ناؤ یو ایس پاکستان ریلیشنز آر ان گڈ پلیس، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی اسٹیڈی فار ایور. بٹ وائی ڈو یو تھنک کہ پاکستان یو ایس کے ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتے؟ بیکاز نارملی تو ہمیں اگر آپ کانٹیکس دیکھیں تو زیادہ تھا کہ جی افغانستان ہے، دیٹ واز لائک دا ایپی سینٹر آف دونوں کے ریلیشن ذرا کہ جی ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں کرتے، اور وہاں سے سارا تب ظاہر ہے وہاں حکومت آ گئی. اب پاکستان افغانستان کا جو ایک چل رہا ہے جنگ کہہ لیں یا جو ٹینشنس ہماری آپس میں ہیں، وہ ظاہر ہے ہمارا اور ان کا آپس کا تعلق ہے. تو مین تو جو کہانی کا آپ کہہ لیں مرکزی کردار تھا جس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے تھے، تو وہ تو ختم ہو گیا سارا کا سارا. اب ظاہر ہے اس طرح کا تو کوئی ہمارا آپس کی ٹینشن تو نہیں ہے. تو وائی ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی ان دا فیوچر حالات نہیں صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے آپ جو کر رہے ہیں، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے جو 20 سال میں ٹینشن تھی امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن، وہ افغانستان کی وجہ سے تھی. اس کا کیونکہ امریکی وہاں پہ ظاہر چاہتے تھے کہ طالبان ختم ہو جائیں وہاں پہ، جن لوگوں کو امریکیوں نے حکومت میں وہاں پہ لگایا تھا ان کی حکومت ہو. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کے انٹرسٹ مختلف تھے. لیکن آپ یہ نہ بھولیں طلحہ کہ جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مائنس جو میگا والے جو آج کل وہاں پہ حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو اتحادی ہیں، ان کے علاوہ امریکہ میں کسی حد تک یہ کنسنسس ہے پچھلے 26-27 سال سے کہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ڈبیٹ ہے کہ کیا
انڈیا کا رول صرف یہ ہے ایز کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، یا انڈیا ویسے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک منڈی ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے، انڈیا سے ہمارے یہاں ہیومن کیپٹل آیا ہوا ہے، انڈیا اور آن اٹس اون میرٹ ایک ہمارے لیے اہم ملک ہے. تو اب کب تک وہ لابی جو ہے یا وہ سوچ رکھنے والے لوگ، اس میں ظاہر ہے انڈین امریکنز بھی ہیں، اس میں پرو اسرائیلی جو گروپس ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس میں جو امریکن ڈپلومیٹس بھی ہیں جو صرف اس کو انڈیا امریکہ ریلیشن شپ کو امریکہ کے مفادات کی نظر سے دیکھیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انڈیا زیادہ بڑا اتحادی ہے. لیکن یہ ٹھیک کہ ہے، اس میں بھی پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ انڈیا زیادہ قریب ہے اور وہ ہر ملک کی پریورٹی تو ہوتی ہے کہ یار یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ اس کے نچلے والا ہے، یہ اس کے نچلے والا ہے، بیکاز آف دا اکانومی، بیکاز آف دا ڈائسپورا، بیکاز آف دا بزنس انٹرسٹ اور وہ ساری چیزیں. بٹ دین لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ایک اسٹیبلٹی کی طرف تو جا ہی سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا کہ ہمارے کبھی بھی نا نارمل کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رہتے، یا وہ ٹویٹس روزانہ ہو رہی ہیں، یا یہ ہے کہ آپ بالکل ہی ایک وہ مطلب لڑائی اور اس کی ٹینشن کے اوپر بہت زیادہ ہیں. سو وائی وی کین ناٹ ہیو لائک سورٹ آف اے اسٹیبل ریلیشن. ٹھیک ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں بٹ ایک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ بالکل ہو سکتے ہیں طلحہ. اور دیکھیں میرے جیسے جو لوگ پاکستانی ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو وی آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ. اور وہ سینیریو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کیسے ہوں گے کہ ایک اسٹیڈی اسٹیبل ریلیشن شپ، دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر زیادہ سبسٹنس بھی آئے، صرف یہ سیکیورٹی کے اراؤنڈ نہ ہو. ابھی تو امریکہ کا جیسے کہ سینٹ کام کے جو ہیں ایڈمرل بریڈ کوپر، انہوں نے کچھ دن پہلے ان کا بھی بیان آیا تھا کہ پاکستان ایک بہترین کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنر ہے. ٹھیک ہے، تو انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. ظاہر ہے اس ریجن میں آئسس آپریٹ کرتی ہے، داعش، تو داعش جو ہے امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ ریلیشن شپ تو پاکستان کا پہلے بھی رہا ہے سیکیورٹی والا. تو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو اکنامک ٹائز ہیں ان کو اور مستحکم کرنا پڑے گا. پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو فارن پالیسی الائنمنٹ ہے اس کو مزید مضبوط بنانا پڑے گا. وہ کیسے پاکستان بنا سکتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اتحادی ہیں وہاں پہ امریکہ کے اور پاکستان کے انٹرسٹ کسی طرح الائن کر جائیں، اور وہ بھی الائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی جو پاکستان اگر ایک سیکیورٹی رول اسیوم کر رہا ہے سعودی عرب میں اس خطے میں، تو امریکہ کو وہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ امریکہ اوور اسٹریچڈ ہے، ان کے پاس اتنے ملٹری ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا میں جا کے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میرا بالکل اختلاف نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا اس کے بارے میں کاشیسلی آپٹمسٹک ہوں. کاشیس آپٹمزم کی وجہ یہ ہے کہ فرض کیا دوبارہ ڈیموکریٹس اگر آ جائیں گے، جو اگلا امریکہ میں صدارتی انتخاب ہے، جو لگ رہا ہے آپ کو آئیں گے، وہ آئیں گے بالکل. کیونکہ دیکھیں میگا کی جو کئی پالیسیز ہیں، ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہیں اینٹی امیگریشن، جو آئس نے لوگوں کو پکڑا، وہ بہت ان پاپولر ہیں، اس کا ایک بیک لیش آیا ہے. اسی طرح ٹرمپ صاحب جو امریکہ کا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اس پہ وہ کام نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے بین الاقوامی جنگیں بند کریں گے. انہوں نے اتنی بڑی ایک جنگ سٹارٹ کی ایران، تو وہ بہت ان پاپولر ہے، وہ اکنامک ایشوز پہ بالکل کام نہیں کر سکے. تو فرض کیا ڈیموکریٹس واپس آتے ہیں پاور میں، تو آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریٹس ہمیشہ جو ڈیموکریسی وغیرہ کے ایشوز پہ بھی وہ بات بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ایشوز پہ جو گروپس اور جو لابیز کام کرتی ہیں ان کو تھوڑا زیادہ اسپیس ملے گا پاکستان پہ تنقید کرنے کے لیے، کہ پاکستان میں جو سول ملٹری جو ایکویژن ہے وہ اتنی بیلنس نہیں ہے. تو ان ایشوز پہ پاکستان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈیموکریٹس پاور میں آئیں گے تو جو ایک کنونشنل فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاور میں آئے گی، تو وہ تھوڑا انڈیا کی طرف لین کرتے ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا طلحہ کہ پاکستان کو ایک سنہری موقع ملا ہے ابھی ٹرمپ صاحب کی شکل میں، اس کو لانگ ٹرم میں کہ اس کو لانگ ٹرم میں آپ ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ صرف ایک بیانیے کی حد سے ذرا آگے بڑھیں، آپ اس ریلیشن شپ کے اندر اور سبسٹنس لائیں، ان کو اکنامکلی آپ اتنا انٹرٹوائن کریں اپنے ان کے انٹرسٹ کہ وہ پھر آپ کو چھوڑ نہ سکے. اور وہ آپ کے خیال سے پاکستان کس طرح لانگ ٹرم، اگر ہم نے سسٹینیبلٹی لے کے آنی ہے اس ریلیشن شپ میں پاکستان یو ایس کے، کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اور اس کانٹیکس میں تو ہم کر رہے ہیں، ایران، یو ایس، اسرائیل جو بھی سلسلہ چل رہا ہے وہ ظاہر کلوز ہو جائے گا چیپٹر لائک ان فیو منتھس اور ایون ان اے ایئر یا جیسے بھی ہے. اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں جو ہم نہیں کر پائے کبھی بھی؟
طلحہ دیکھیں جو اس وقت امریکہ کے اندر اینی ویئر بٹوین 0.6 ملین ٹو 1 ملین پاکستانی امریکن ڈیاسپورا بستی ہے، اور یہ لوگ ہائیلی اسکلڈ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں کے بڑے پریولیج لوگ ہیں، رائٹ. تو اب کلچرل ایجوکیشنل ریلم میں آپ اپنی ڈیاسپورا کو فلی لیوریج نہیں کر رہے. ریمیٹنسز تو آتے ہیں، تو آپ ڈیاسپورا خود بھی تھوڑی سی آئی تھنک کبھی وہ ملک سے ڈسلوژن ہو جاتی ہے، ان کے بھی اپنے ظاہر ہے ایک اینگسٹ ہے، لیکن ایک تو ڈیاسپورا والا جو اینگل ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہو سکتے ہیں اور دے کین ایڈوکیٹ فار بیٹر ریلیشنز ود پاکستان. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے کہ آپ امریکہ کی لیٹس سے کہ جو ٹیک کمپنیز ہیں اے آئی وغیرہ والی، ان کے ساتھ پاکستانی اکانومی میں، پاکستان میں ان کا کوئی فٹ پرنٹ ہو. آپ اتنے سازگار حالات بنائیں کہ جیسے وہ اے آئی اور ٹیک کمپنی سارے ٹیک سی اوز جو ہیں انڈیا میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ملتے ہیں، انہوں نے اپنی وہاں پہ شاپ کھولی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہے وہ، رائٹ. تو اس سے دیکھیں اکنامک انٹرمنگلنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس سے ہوگا. ابھی تک تو امریکہ میں پاکستان ٹھیک ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ منڈی ہے وہ امریکہ ہے شاید، رائٹ. امریکہ اور EU کے درمیان ایک طرح سے کمپٹیشن. لیکن ہم کیا ایکسپورٹس کرتے ہیں؟ ہم وہاں پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کرتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہمیں ملتی ہیں. امریکہ میں کہیں جائیں، تولیے، بیڈنگ، جرابیں، وہ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹیک کی فیلڈ میں یہ زیادہ آپ کی ویلیو ایڈڈ ایک طرح سے پروڈکٹس ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ اب جیسا کرپٹو میں کچھ کام ہو رہا ہے لیکن اس کو بڑے اسکیل پہ ہونا چاہیے. تو اکنامک ریلیشنز امپروو کرے. اور فارن پالیسی میں نے جیسے کہا نا کہ اب ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ دوبارہ سے باگ ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کا انٹرسٹ ہے. ابھی دیکھیں ہم کیوں اتنے امپورٹنٹ ہوئے امریکہ کی. ایک تو ہم نے جو انڈیا کی دھلائی کی مئی 2025 میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نوٹس کیا کہ بڑی ملٹری پاور تو ہے. تو اس وقت ہماری جو ایک ملٹری پراویس کیپبلٹیز ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے ایسٹ تو ہیں. تو اس کو بھی لیوریج کریں امریکہ کے ساتھ، اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ساتھ کولیبوریٹ کریں تاکہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، امریکہ کا بھی فائدہ ہو. اور اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کی جو لابی ہے وہ US میں بہت زیادہ ہے، اور جو ہم نے دیکھنے میں بھی ہمیں آیا. اور ریسنٹ آئی تھنک جو لاسٹ مودی کا جو وزٹ تھا، وہ جس طریقے کے ساتھ بڑا شاہانہ انداز سے وہ سیلیبریٹ بھی US نے بھی کیا، انڈیا نے بھی ظاہر جس طرح پروموٹ کیا. اب آپ ظاہر تقریباً کچھ عرصہ US میں رہ کے بھی ہیں، اب ناؤ یور بیس دیر. پاکستان کی جو لابی ہے وہ لائک ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ظاہر ورٹیکلز ہیں، ایک سرکار لیول پہ ہے، ایک PTI لیول پہ ہے، پھر اور بھی ظاہر جماعتوں کی اور جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی وہ ہے. بٹ وائی پاکستان واز انیبل ٹو ڈو لائک اے پراپر لابی ورک ان US؟ لائک کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی رہی ہے؟ از اٹ لائک فائنینشلی کہ بیکاز اٹس لائک ایکسٹریملی ایکسپینسو دیٹ یو نیڈ ٹو ہائر مطلب بہت ایکسپینسو لوگ، آرگنائزیشنز؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے اس میں کافی اس کے بڑے کمپلیکس ریزنز ہیں کہ ایک انڈیا تو دیکھیں انڈین ڈیاسپورا امریکہ میں ایک تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا وہ ملک ہے، اور وہ پاکستانیوں سے بہت پہلے سے ایک بڑی ویوز میں وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور وہ انہوں نے پولیٹکس سے لے کے ٹیک ہر چیز میں وہ ان گریٹ نمبرز موجود ہیں، رائٹ. تو اور دوسرا جیسے انڈین ظاہر اکانومی کا اتنا بڑا اسکیل ہے، تو جب اتنا بڑا اسکیل ہوگا تو انڈین جو ٹیک کمپنیز ہیں، بڑے بگ بزنسز، ان کی بھی وہاں پہ پریزنس ہوتی ہے. تو وہ اصل میں کوئی اپنی حکومت کے لیے نہیں لابی کر رہے ہوتے، وہ تو اپنے بزنسز کے لیے لابی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اپنے حکومت کی بھی وہ لابنگ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ، رائٹ. پاکستان کا چیلنج یہ ہے طلحہ کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جب وہ لو پوائنٹس آئیں تو ایک طرح سے ایڈورسیریل ریلیشن شپ رہا ہے. پاکستان کو امریکہ کے اندر ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پولیٹیشنز ایک منفی نظریے سے بھی دیکھتے رہے. ٹھیک ہے جی. 1990s میں آپ کو یاد ہے کہ جو پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پاکستان پہ پابندیاں تھی. آئی تھنک پاکستان ایون بیفور پاکستان بیکیم نیوکلیئر پاور 1998 انہوں نے پابندیاں لگا دی تھی جب وہ فرسٹ افغان جو وار تھی، کولڈ وار، اس کے بعد جب وین دے لاسٹ انٹرسٹ ان افغانستان، جب طالبان وغیرہ انہوں نے پاکستان پہ پابندیاں لگا دی تھی، رائٹ. تو اور پھر پاکستان کو انڈیا، تھینکس ٹو انڈیاز نیریٹو بلڈنگ، پاکستان کو ایک ایپی سینٹر آف ٹیررزم کے
ایک نقطہ نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے. تو وہاں پہ ایک پاکستان اسکیپٹکس بہت موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب جو پاکستان کی اپنی ڈیاسپورا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ایشوز کی وجہ سے اتنی ڈیوائیڈڈ رہتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے کوئی اتنا پالیسی انفلوئنس ہے بھی نہیں. وائٹ کالر پروفیشنلز ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں, اچھے پیسے کماتے ہیں, لیکن ان کا کوئی واشنگٹن میں اتنا انفلوئنس نہیں ہے, رائٹ. کیونکہ پاکستانی کمیونٹیز ٹھیک ہے کچھ جگہوں میں کانسنٹریشن ان کی ہے, نیو یارک, شکاگو وغیرہ میں, بے ایریا میں, لیکن وہ اتنے بڑا ایریا نہیں ہے, رائٹ. تو ایسی ان کی ایک کنسالیڈیٹڈ وائس نہیں ہے امریکن سسٹم میں, بٹ وہ وائس ڈیولپ ہو سکتی ہے. آئی تھنک پاکستانی ایمبیسی ڈز گریٹ ورک, اور کچھ ایسے پرو پاکستان جو پاکستان کا کیس سمجھنے والے امریکن لوگ بھی موجود ہیں. ایک گروپ موجود ہے واشنگٹن میں, تھنک ٹینکرز, پالیسی کمیونٹی, جو یہاں پہ آتے جاتے ہیں, جن کے اچھے ریلیشنز ہیں پاکستان پالیسی میکرز کے ساتھ, لیکن وہ تعداد بڑی ہو سکتی ہے, رائٹ. اور جو ہی ایک اسپیس پیدا ہوتا ہے یو ایس پاکستان ریلیشنز میں, تو وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ پاکستان کے مفاد میں کام ہو سکتے ہیں. بٹ یہ بڑا ایک کمپلیکس اسپیس ہے, اور اس میں جو لوگ بھی پاکستان کے حق میں بھی بات کرتے ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل بھی پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم ہے. انڈیا میں بھلے ہندوتوا گورنمنٹ ہے, ایک بگٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن ہے وہ ڈیموکریسی ان کو کہا جاتا ہے. تو کسی پہ یہ تنقید اتنی شاید نہیں ہوتی, لیکن پاکستان میں ظاہر ہے ایک حالات ڈفرینٹ رہتے ہیں, اور اس وجہ سے اور اینٹی پاکستان جو ایک سوچ ہے وہ ٹریڈیشنلی بڑی اسٹرانگ رہی ہے واشنگٹن میں, تو بڑا مشکل ہے آپریٹ کرنا. اور جو پاکستان کی اگر ہم فارن پالیسی دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے دا پرسیپشن از کہ فوج اس کو لے کے زیادہ تر چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ از دا مین سارٹ آف اینکر فار دیٹ. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا جو ٹرمپ نے جب یہ ٹویٹس وغیرہ کرنا شروع کیں, اور ایک ایونٹ میں شہباز شریف اور چیف گئے بھی, تو پوچھا کہ یار وہ چیف کہاں بیٹھے ہیں, وہ بولی ایک ویڈیو بھی کافی آئی. سو ابھی جو ہم نے حالات چینج دیکھے ہیں اس میں آپ کو کس کا کردار پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ لگتا ہے, اینڈ واٹ ریئلی ہیپنڈ کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ گڈ بکس میں آ گیا. ٹھیک ہے, ون از کہ ہم انڈیا سے جنگ جیتے, وہ والی ٹھیک ہو گئی. پھر وہ منرلز والی ایک پکچر ہم نے دیکھی, آئی ڈونٹ نو وہ اے آئی ہے, مجھے ابھی تک اس کا آئی ایم ناٹ 100% شیور. اور پھر تیسرا ظاہر ہے جب ایران والا سارا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان نے سپورٹ کا وہ کیا. Are these are the three sort of main things کہ پاکستان ذرا گڈ بکس میں ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے سے ہم نے کافی کام کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرمپ صاحب کے پاور میں آنے سے پہلے یہ پلاننگ شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, ٹھیک ہے, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں. اور آئیسس کا جو کمانڈر تھا وہ ظاہر ہے پاکستان نے ٹرمپ کے پاور الیکشن جیتنے سے پہلے شاید نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, لیکن پھر جب ٹرمپ صاحب جیت کے ان کی انوگریشن سے کچھ دن پہلے دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, انٹیلیجنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے, اور امریکہ میں CIA, وہ یہ ساری ان کی بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی. وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہا تھا, اس کے اندر بہتری آ رہی تھی کہ دیکھیں ہم آپ کو ایک اتنا اہم آئیسس کا کمانڈر جس نے 14 امریکی جو فوجی ہیں ان کے وہ ہلاکت کا ذمہ دار تھا, ہم نے آپ کو پکڑ کے دیا, رائٹ. تو انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس یا نیشنل سیکیورٹی ٹو نیشنل سیکیورٹی وہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر جو سینٹ کام والے کمانڈر ہیں GSQ, ان کے ساتھ ایک اچھے وہ تعلقات تو پہلے بھی بہت بہتر رہے تھے جنرل کریلا کے زمانے میں. اور ڈپلومیسی جو ہمارا فارن آفس ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے درمیان بھی تعلقات اس کے اندر بہتری آئی تھی. اس کا کچھ کریڈٹ میں امبیسڈر بلوم کو دوں گا, جو کہ کرنٹ جو امریکہ کی شارجے ہیں, نیٹلی اس سے پہلے تھے, اور پھر نیٹلی بیکر جب آئی انہوں نے بھی اس بہت انویسٹ کیا انہوں نے, رائٹ. سو ان ٹرمز آف ہو شوڈ بی کریڈیٹیڈ ود ان پاکستانی سسٹم, میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب ایک کنسرٹڈ ایفرٹ تھی. پاکستان کی فوج نے جو ملٹری ڈپلومیسی کی ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے, کیونکہ دیکھیں مئی 2025 کے بعد پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز جب سامنے آئی تو پاکستان گاٹ نوٹسڈ ونس اگین دیٹ ان دی since we live in the age of geopolitics and war, military power matters. لیکن کیا آپ جو پاکستان کا فارن آفس ہے اس کے رول کو ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. جب تعلقات اتنے برے تھے پچھلے سالوں میں تو
ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے اس ریلیشن شپ کو ایک خاص سطح پہ رکھا. اور میں ان میٹنگز میں خود بیٹھتا تھا. کئی دفعہ امریکہ سے ڈیلیگیشن آتے تھے اور وہ اتنے زیادہ پولائٹ نہیں ہوتے تھے, پاکستان پہ تنقید کرتے تھے, لیکن ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑا ایک اسٹریٹجک پیشنس, وہ بھی پش بیک دیتے تھے بڑے پولائٹ طریقے سے, لیکن سن لیتے تھے امریکیوں کی باتیں. پھر بھی امریکیوں کو جو ہے نا انگیج رکھا ہمارے پاکستانی ڈپلومیٹس نے, واشنگٹن میں بھی. تو میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا. پھر جو ہماری جتنی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے انہوں نے بھی انگیجمنٹ رکھی, اور اس کا پھر ہمیں یہ ثمر ملا بھی. اینڈ واٹ از دا رول آف پاکستانی گورنمنٹ ان کانٹیکسٹ ٹو کہ پاکستان کا گلوبل جو امیج ہے یا یو ایس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں جو سرکار والی سائڈ ہے, ناٹ دا اسٹیبلشمنٹ سائڈ, ان کا آپ رول کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈپلومیٹس ہمارے جو ہیں دے ڈو اے گڈ جاب, لیکن کئی دفعہ وہی انڈر ریسورسڈ ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اسٹرکچرل کنسٹرینٹس جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ڈیبلیٹیٹ تو کرتی ہیں, کیونکہ پاکستانی ریاست کے اندر ایک سرٹن ڈگری آف ڈس فنکشنالٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو لیکن پھر بھی گیون ریسورسز میں ہمارے ڈپلومیٹس, ہمارے باقی ادارے اچھا کام کرتے ہیں. بٹ اس کے اندر ڈیاسپورا بڑا ایک بہت ہی بہترین رول پلے کرتی ہے. ڈیاسپورا دیکھیں نا, ملک کا امیج اگر کہیں پہ بہتر ہوتا ہے تو وہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ پاکستانی جا کے دنیا میں محنت کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. وہ امریکہ میں خاص طور پہ جیسے آپ دیکھ لیں ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, ہمارے ٹیک میں بھی ہمارے لوگ ہیں, بزنس میں ہیں, یا جو عام پاکستانی بلو کالر بھی جو اپنی ایک مخلصی سے محنت کرتے ہیں وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی امیج امپروو ہو. لیکن دیکھیں یہ تو اب بڑا ایک کمپلیکس ایشو ہے کہ پاکستان کا امیج جو خراب رہا ہے وہ کیوں رہا ہے. وہ ظاہر ہے دہشت گردی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے, کیونکہ یہاں پہ ہر وقت انٹرنل کانفلکٹ چل رہا ہوتا تھا. یہاں پہ روز دنیا نیوز یہ دیکھتی تھی کہ ایک سوسائڈ بامبنگ ہوگی. تو اب اس میں ایک ڈپلومیٹ یا کوئی اور کامرس ڈپارٹمنٹ یا کوئی وہ کیسے امیج کو امپروو کرے جب ایکچوئل ملک کے اندر آپ کے اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں دھماکے ہو رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, آپ کے اسکول جو ہیں ان پہ آ کے دہشت گرد بچوں کو مار رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ امیجز انہوں نے ہمیں ڈیفائن کیا تھا. لیکن آپ کو ویسے لگتا ہے, مطلب اگین مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہمیں انفارچونیٹلی کبھی کو تکڑا جو ہے نا فارن منسٹر بھی بڑے کم ہمیں ملے ہیں, بیکاز ایک انڈیویجول کا بھی رول تو ہوتا ہے. جیسے بھی حالات ہیں, اب ہم نے یوکرین میں دیکھا, زیلنسکی پوری دنیا میں لائک اس نے اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک جنرل وار بھی چل رہی ہے, بٹ پرسنالٹی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ, اور آپ اسٹوری ٹیلنگ کس طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ شاہمود قریشی کسی حد تک بہت بڑا ان کا تھا, ہینا جب آئیں تو ان کا ایک وہ بہت تھا. اس کے بعد بلاول کچھ عرصے کے لیے آئے, بٹ اس کے بعد وہ یہ کہ وہ 6 مہینے ایک آتا ہے, پھر 6 مہینے اگلا آتا ہے, پھر سال اگلا آتا ہے. تو ہمیں کوئی اس طرح کا ایک فارن منسٹر بھی جو ایک مطلب ٹھیک ہے جو سیکنڈ یا تھرڈ لیئر ہے اس میں کافی زیادہ لوگ ہوں گے جو اچھا کام کر رہے ہیں بیک اینڈ کے اوپر, بٹ ایز اے فیس ہمیں کوئی بندہ نہیں مل سکا ابھی تک اس طرح کا. یہ بات صحیح ہے طلحہ, یہ میں کسی حد تک مانتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج رہا ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے کہ کیرزمیٹک لیڈر چاہیے گلوبل سٹیج پہ, جو پاکستان کا مقدمہ دنیا میں رکھ سکیں اور پاکستان کو مقبول بنا, وہ نہیں رہا. لیکن دیکھیں پھر بھی پاکستان نے کچھ جو بیسکس ہیں فارن پالیسی کے, پاکستان گاٹ اٹ رائٹ. آپ پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کو دیکھ لیں. اب 1947 میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ چین کے ساتھ ہم نے دیرینہ تعلقات, قریبی تعلقات رکھنے, اور وہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کنسسٹنسی رہی ہے, اور آج پاکستان اس کے ڈویڈنڈس جو ہے ریپ کر رہا ہے, رائٹ. تو کئی دفعہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, آپ کے جو ریلیشن شپس بنتے ہیں وہ ایک اسپرنٹ نہیں ہے, وہ ایک میراتھن ہے, وہ دہائیوں پہ بنتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں ایک کسی کیرزمیٹک لیڈر کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا. اب دیکھیں خان صاحب ایک کیرزمیٹک لیڈر تو تھے, لیکن اب خان صاحب کے زمانے میں فارن پالیسی میں تھوڑے چیلنجز بھی رہے کچھ ممالک کے ساتھ, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک آؤٹ اسپوکن انسان تھے, وہ جو بھی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے تھے اس حوالے سے فارن پالیسی جو ہے وہ اپناتے تھے. تو کئی دفعہ پاکستان کو بڑی مشکل ہوتی تھی بیلنس کرنے میں, رائٹ. تو یہ اٹس اے ڈبل ایز سوارڈ کے جو آپ کے کیرزمیٹک لیڈر ہیں, کیا وہ فارن پالیسی
کو آپ کی فارن پالیسی کو بہتر چلا سکتے ہیں. میرے خیال میں کرنٹ لیڈرشپ ویسے تو اسحاق ڈار صاحب آپ کو کبھی نظر نہیں آتے انٹرنیشنل میڈیا پہ جب سے وہ فارن منسٹر بنے, لیکن اب پیس میڈیشن کو دیکھ لیں آپ, انہوں نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح سے پاکستان کو پلیس کیا, ظاہر ہے اس میں ملٹری کا بھی بڑا رول ہے, وہ کافی انٹرسٹنگ تھا. بہرحال مطلب پچھلے ادوار میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی بڑے اچھے لوگ تھے, پاکستان کا امیج امپروو بھی ہوا ان سم ویز آن دا گلوبل اسٹیج, اور خاص طور پہ جو کئی جو برادرلی مسلم کنٹریز ہیں, ٹرکی وغیرہ, ان کے ساتھ تو جو امپروومنٹ ہوئی, ایک اور ڈیپن ہوا ریلیشن شپ اس زمانے میں. اور ایک اور چیز جو اگین دیکھنے میں آتی ہے کہ پاکستان کی اگر آپ کسی سے بھی سرکار میں یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ یار پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے, تو کبھی آپ کو نا کوئی ایک وہ کانکریٹ جواب نہیں ملتا. اٹس لائک ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اچھا آج ایران کے ساتھ ہیں, کل نہیں, آج یو ایس کے ساتھ ٹھیک ہے, یہ چائنا از پرابلی دا اونلی کانسٹنٹ وی کین سے, بٹ باقی جو ہے وہ اٹس جسٹ لائک جس طرح ملک چل رہا ہے نا ویکلی بیسس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. ڈو یو فیل لائک وی ڈونٹ ہیو اے لانگ ٹرم فارن پالیسی, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی؟ دیکھیں وہ یہ بات تو صحیح ہے. اب امریکہ کو لے لیں آپ, جیسے چائنا کو تو آپ نے بھی کہہ دیا, میں نے بھی کہہ دیا, کانسٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے, ہیلپ ہمیں ہمیشہ کی ہے, تو چائنا تو کانسٹنٹ. امریکہ کے بارے میں پاکستانی جو پالیسی ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ ہے, فوج کے اندر بھی اور فارن پالیسی کمیونٹی کے اندر بھی. آدھے لوگ ہیں کہ جو امریکہ کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ شاید امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کے شاید حامی نہ ہوں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہت پرو امریکہ ہیں. تو اس وجہ سے اب امریکہ کے بارے میں آپ کی کیا فارن پالیسی بنے گی, کیا امریکہ کے قریب آنا ہے یا نہیں آنا, رائٹ؟ تو اس وجہ سے جو ایک پالیسی نظر آتی ہے ہر دور میں, وہ ایک شارٹ ٹرم کی پالیسی ہوتی ہے کہ بھائی ان سے اتنی دوستی رکھو کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں, ہم پہ پابندیاں نہ لگائیں, انڈیا کی طرف زیادہ نہ چلے جائیں. کچھ اگر F-16 کی سسٹینمنٹ اور اس کی وہ ساری مینٹیننس مل جاتی ہے وہ لے لو, کچھ شارٹ ٹرم مفادات ان سے لے لو, IMF وغیرہ کا پروگرام چلتا رہے. تو یہ دیکھ لیں, یہ ایک اچھی مثال ہے. ہماری جو پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک شارٹ ٹرم پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ اسی طرح لیکن جو مسلم ممالک ہیں جیسے GCC وغیرہ, وہ ایک تھوڑی سی اس پالیسی میں بہرحال ایک پرماننس ہے کہ ان کو انہوں نے اچھا. ٹرکی کے ساتھ بھی یہ دیکھ, میں تو خود مطلب جب سے when I came of age تو تب سے ٹرکی کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا آپ دیکھیں, انڈونیشیا, ملیشیا اور یہ ممالک, اس میں ہمارے کوئی سبسٹنس نہیں ہے ہمارا ان ریلیشن شپس کے اندر. جاپان کے ساتھ ہماری کیا فارن پالیسی ہے, کتنے ہم ان کے قریب ہیں, رائٹ؟ تو لیٹن امریکہ ہے, افریقہ ہے, تو یہ سارے ہماری فارن پالیسی کے ویک ایریاز ہیں. تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ پاکستان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا گرینڈ اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ جس کے تحت پاکستان نے ایک لانگ ٹرم سوچا ہو کہ 20 سال میں 30 سال میں ہم یہ اچیو کریں گے, ہم اکنامک ان روڈز بنائیں گے دنیا میں, ہمارے ٹائز ہوں گے. وہ ایک دیٹ از مسنگ. اینڈ یو آلسو فیل لائک پاکستان انفارچونیٹلی ایسی جگہ کے اوپر پلیس ہے کہ وہ جیسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی محلے میں بغیر نوئنگلی آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار شٹ یہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں, کہ نہ آپ چائنا کے ساتھ 100% ایک تعلقات بنا سکتے ہیں, یا شاید بنانا نہیں چاہتے, یا شاید بنانا چاہتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے, اور دوسرا US والی سائڈ کے اوپر بھی. یا ڈو یو فیل لائک کہ اگر پاکستان چاہے تو دونوں ممالک کے ساتھ ایک 50-50 کے اوپر, یا سم ٹائم وہاں 60 کا جھکا ہوا ہے, یہاں تھوڑا سا کم ہے, یا ڈو یو فیل لائک کہ ہماری شاید اسٹریٹجک پوزیشننگ اور اکانومی ہماری ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ کسی بھی سائڈ پہ ٹلٹ کر سکیں؟ اس میں ٹائٹ روپ ہے نا. چائنا کے پاس بھی بہت زیادہ لیوریج ہوتا ہے, US کے پاس بھی بہت لیوریج ہوتا ہے, کیونکہ بیکاز آف آر اون انٹرنل ویکنیسز. اب اکانومی والے ایشو پہ دیکھیں امریکہ کے پاس لیوریج ہوتا ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, IMF وغیرہ, وہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم FATF میں پھنس گئے تھے جس میں ہم پہ پابندیاں لگ سکتی تھی, ہم انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے نکل سکتے تھے. تو وہاں پہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ہم پہ اتنا لیوریج ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی طرف ایک جھکاؤ رکھنا پڑتا ہے. اور چائنا پہ اب ہماری اتنی ڈپینڈنس ہے فار ملٹری ٹیکنالوجی, مطلب ہم جو ہے ہمارا شاید آئی تھنک 60-70-80% جو پچھلے 10-15 سال میں ملٹری اکوپمنٹ ہم نے امپورٹ کیا وہ چائنا سے کیا, رائٹ؟ ساری کے اب JF-17 کو آپ دیکھ لیں. تو
پاکستان کو بیلنس کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ ایک کیمپ پہ چلے جائیں. اور آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ اگر پاکستان وہ ملک ہو سکتا ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایک گریٹ پاور کمپٹیشن ہے اس کو گریٹ پاور کانفلکٹ کی طرف نہ جانے دے. اور ابھی تک لوگ اسکیپٹکس تھے کہ پاکستان کیسے یہ رول پلے کر سکتا ہے, آپ تو دونوں پہ آپ کی ڈپینڈنس ہے آپ, لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لا کے, اور ابھی تک پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے وہ پیس ٹاکس کو میڈیٹ کیا ہے, رائٹ. دونوں طرف سے پاکستان کو رسپیکٹ مل رہی ہے. تو جیسے 1971 میں پاکستان نے ریپروشما کروایا تھا چائنا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کے ایرا میں, تو ابھی بھی پاکستان یہ کر سکتا ہے, ان دونوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے, لیکن اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ بڑی اٹس اے ٹائٹ روپ ٹو واک. اینڈ لیٹس سے لاسٹلی اف آئی آسک یو کہ واٹ آر سم آف دا کی تھنگس, اگر ہم نے پاکستان کا مقدمہ اسپیشلی واشنگٹن کے اندر جو ہے ذرا اور مضبوط کرنا ہے, اگین کنسسٹنسی کے ساتھ, کہ وہ بے شک ٹرمپ ہیں یا کوئی اور ہیں, واٹ آر سم آف دا تھنگس وچ وی شوڈ ڈو فار دا نیکسٹ لائک فیو ایئرس؟ دیکھیں, پاکستان کو اپنی ایک بڑی اسٹرانگ ویلیو پروپوزیشن ڈیولپ کرنی پڑے گی اور وہ امریکہ کو دینی پڑے گی. وہ ویلیو پروپوزیشن یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم میں, سیکیورٹی ایشوز میں ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے, ہم آپ کے اتحادی ہیں, یو کین کاؤنٹ آن اس. بٹ آپ کو پاکستان کو آن اٹس اون میرٹ دیکھنا پڑے گا. 250 ملین کا ملک ہے, ایک بڑی اکانومی ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ایک بڑی پاکستان کی فوج ہے, اپنے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا انفلوئنس ہے, مڈل ایسٹ میں اس کے تعلقات ہیں. تو اس سارے ریجن میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کا انفلوئنس ہے, تو آپ پاکستان کے ساتھ آن پاکستانز اون میرٹ ریلیشن شپ رکھیں. پاکستان کے پاس ایک ہائی کوالٹی کا ہیومن کیپٹل موجود ہے جو کہ امریکہ بھی جاتا ہے, جو یہاں پہ بھی موجود ہے. آپ اس کو لیوریج کریں, آپ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ پاکستانی کمپنیوں کو وہاں پہ ویلکم کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں, یہ ایک آئی تھنک کی چیزیں جو کہ پاکستان کو لے کے جانی پڑیں گی. لیکن پاکستان کا جو اپنا جو کلچرل کیپٹل ہے, پاکستان کی موسیقی, پاکستان کی جو فنون لطیفہ, وہ بھی امریکہ میں جو ایکیڈیمک کمیونٹی ہے, امریکہ کے جو آرٹسٹ ہیں وہ پسند کرتے ہیں. کسی زمانے میں زیادہ آرٹسٹک ایکسچینجز ہوتی تھی, وہاں سے لوگ آتے تھے ایکیڈیمک, یہاں سے لوگ وہاں پہ. ان سارے ایشوز پہ ایک ہولسٹکلی پاکستان کو کام کرنا پڑے گا میرے خیال. عمران, thank you so much for taking time. It's lovely talking to you. تھینک یو طلحہ. بہت شکریہ. Thank you.